اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک پروردگار آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور تمام مومنین مومنات کے لیے اللہ پاک پروردگار آسانیاں پیدا فرمائے، قرآن کا بھی فہم عطا فرمائے، اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الانعام مبارکہ اس کا رکوع نمبر 4 تلاوت کریں گے، اور ساتھ ترجمہ و تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون وما الحیاة الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يأكلون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْطَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَاتِي وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً لكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربه يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو آتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 4 سورۃ الانعام مبارکہ، پارہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں۔ قد خاسر الذین، اللہ نے فرمایا بے شک خسارے میں رہے۔ کون لوگ خسارے میں؟ خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، خسارہ گھاٹے کو کہتے ہیں، خسارہ جو گھاٹے کا سودا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کس کو کہا کہ وہ خسارے میں رہے؟ کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو، انہوں نے اس بات کو جھٹلایا، اللہ کہتا ہے وہ خسارے میں رہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ حتی یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت تو وہ اچانک بولے، قالو کیا بولے؟ وہ کہنے لگے یا حسرتانا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں، فیہا اس میں، یعنی اس زندگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جو لاپرواہی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ افسوس۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ، اوزارہم اپنے بوجھ، اپنے وزنوں کو، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر۔ ظہور ظہر سے یعنی پیٹھ کو کہا جاتا ہے، تو پیٹھ کو، پشت کو، جو بیک ہوتی ہے کمر کی پچھلی جو حصہ ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتا ہے اور وہ کہیں گے ارے کتنا برا بوجھ ہے، کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور نہیں ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے سوائے کھیل تماشے کے۔ لائب و لہو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، لائب اور بیچ میں حرف عطف واو، اور لہو یہ دو لفظ ہیں، کھیل اور تماشا۔ یہ اللہ کہتا ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے
ڈرتے ہیں، افلا تاکلون، تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو، اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم، اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں بڑی رنجیدہ کرتی ہیں، آپ کو یہ باتیں افسردہ کرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں، لا یحزنک، آپ کو یہ باتیں یحزنک حزن سے، یعنی یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں کہ آپ کو وہ آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ کا، تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بلکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا، آپ کو نہیں یہ جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مطلب اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہی نہیں انہوں نے جھٹلایا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، کہ آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، اعلیٰ ماں کذبوا، اس جھٹلائے جانے پر، اس جھٹلائے جانے پر انہوں نے صبر کیا، وہ اوذوا، اور ستائے جانے پر، اوذوا اذیت جو ان کو دی گئی ان رسولوں کو اس بات کے اوپر، اور پھر ان کو جو جھٹلایا گیا اس بات کے اوپر انہوں نے صبر کیا، حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ ہی چکی ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کے حق کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں ارادہم، روح گردانی کرنا، یعنی کہ ان کا آپ سے منہ پھیرنا، روح گردانی یعنی آپ کی نافرمانی کرنا، آپ کی حکم عدولی کرنا، یعنی کافروں کا، اللہ کہتا ہے اگر یہ بات آپ کے اوپر یہ گراں گزرتی ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں، اور سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآيَاتِي، تو اس پر چڑھ جاؤ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی بھی آیاتن، کوئی نشانی، نشانی سے مراد کوئی معجزہ لے آؤ ان کے پاس، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لا جمعہم علی الہدی، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ نہ ہو جائیں ان سے یہ جو حقیقت کا علم نہیں نہ رہتے، مطلب یہ جو جاہلین ہیں آپ ان میں سے نہ ہو جائیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو لوگ سنتے ہیں کان لگا کر کسی بات کو وہی قبول کرتے ہیں، والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالو، اور بولیں گے اور کہیں گے لولا نزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری گی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کل آپ ان کو بتائیے، آپ ان کو فرمائیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، آیاتم و لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر، اللہ کہتے ہیں اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بجناحیہ، اپنے دو پروں سے، الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند، کہ جس طرح آپ اللہ کی ایک امت ہے اسی طرح سے یہ جو جانور اور پرندے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، سب کے سب اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، تو وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضللہ، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے، وہ من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر لگا دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دے۔ کل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، تو آپ فرمائیے، کل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، آپ فرمائیے
ان لوگوں سے، ان کافر لوگوں سے کہ بھلا بتاؤ تو ان آتاکم، اگر تم پر آئے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، یعنی کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو، او یا اتتکم الساعۃ، قیامت کی گھڑی، قیامت تم پر آ جائے تو، غیر اللہ تدعون، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ سوالیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے، حمزہ زبر آ، کیا غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، تادونا، تم کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کو بلاؤ گے؟ ان کم تو صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ تو ذرا یہ، بل ایہ تدونا فیکشف ما تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اور کو پکارو گے تو اس وقت نہیں، ہاں تم اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ تمہاری وہ جو تکلیف ہے نا وہ دور کر دے گا۔ پکارا تھا تم نے، ماتا دون علیہ انشاء، پکارا تھا تم نے جس کے لیے اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 7 سورۃ اعلیٰ مبارکہ کا رکوع نمبر 4، اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں اور اچانک ایسے شخص کو پکڑ کر گزشتہ اعمال کے حساب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو سوچو ذرا اس شخص کی کیا حالت ہوگی۔ گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹھ پر لادنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور انہیں اور وہ جو بوجھ ہوں گے مختلف شکلوں کے حوالے سے، تو وہ گناہ گاروں کی پیٹھ کے اوپر ان کو لاد دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ گناہ گار احساس اور شرمندگی، یہ پہلو ہے نا، یہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور فرتیں ندامت سے ان کی یہ حالت ہوگی، شرمندگی سے ان کی یہ حالت ہوگی، جیسے کوئی بھاری بھرکم بوجھ ان کے اوپر لاد دیا گیا ہو اور وہ اس بوجھ کے نیچے پھر دبے چلے جا رہے ہوں۔ آیت نمبر 32 کے مطابق کافر اور مومن دونوں زندہ رہتے ہیں، لیکن دونوں کی جو زندگیاں ہیں کافر اور مومن کی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اسے بڑی عمدگی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ لہو و لعب، یہ جو لہو اور لعب دونوں الگ الگ لفظ ہیں، یعنی کھیل اور تماشا، یہ دو لفظ ہیں، اور دونوں کا مطلب کھیل تماشا، تو یہ کافر کی زندگی کا نچوڑ ہے، کیونکہ وہ یہ قیمتی لمحے غرور اور باطل میں، کفر میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن مومن کی زندگی تو اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے نا، اپنے نیک اور صالح اعمال سے، تو اس لیے وہ یہ جو لہو اور لعب یعنی کھیل تماشا والی زندگی مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 33 کے مطابق 33 کے مطابق اس کے سب سے پہلے تو تمام واجب الاحترام دیکھیے کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا انکار اور تکذیب، یعنی کہ جھٹلانا، حضور کی نبوت کو جھٹلانا، گویا آیات الہی کا انکار کرنا ہے، اور یہی اصل تکذیب تھی، اسی کو جھٹلانا کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور راست گفتار یقین کرتے تھے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں اور حق بات کہتے ہیں، جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ جو پیغام ہے نا جو آپ لے کر آئے ہیں ہم اسے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ آیت نمبر 34 کے مطابق سنت الہی تو یہی ہے نا کہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے کفر اور دشمنی سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ کے شفیق دل کو، آپ کے نرم اور خوبصورت دل کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی کفر کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے، کفار نے ان کو بھی ستایا تھا، ان کو بھی جھٹلایا تھا، تو لیکن انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا تھا۔ آپ بھی کافروں کی ان حرکتوں کے اوپر آپ بھی صبر سے کام لیا کریں۔ تمام واجب الاحترام جب اللہ کے تمام نبیوں نے تبلیغ کا اور صبر کا حق ادا کر دیا اور کافروں کے ستم کی حد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر غیب سے نبیوں کی مدد بھی فرمائی۔ اللہ نے باطل کو ذلیل کر دیا اور حق کا بول بالا
مطلب کیا، اور حق کا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اس منظر کا یہ جو نظارہ ہے حقیقت کا، یہ آپ خود بھی تجزیہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ باطل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اور ایمان کا اور اسلام کا ہمیشہ جب غیب سے مدد آتی ہے تو ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے میرے محبوب اسلام کو سر بلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا نا وہ میں پورا کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 35 میں دو اہم باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بھٹکے ہوں کے لیے راہ ہدایت پانے پر اتنا حریص ہے کہ وہ ہر کوشش کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ ان کافروں کا جو مطالبہ جو بھی وہ مطالبہ کر دیں تو وہ فوراً معجزے کے طور پر ان کے سامنے چاہے تو بس چلے تو پیش کر دے ان کے سامنے، ان کی بات مطلب ان کا مطالبہ پورا کر دے، خواہ اس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں کوئی سرنگ لگانی پڑی یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھنا پڑے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کے مطابق جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ کسی کو اتنا مجبور کیا جائے کہ اسلام کو وہ قبول کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ہم بلال بنا دیں، ہم سب کو بوزر بنا دیں، سب جتنے بھی ہیں ان کو وہ رتبے دے دیں جو میرے تمام محبوب کے جو صحابہ کرام کے جو شانے اور ان کے رتبے ہیں، تو لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 36 کے مطابق ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حق کو اس وقت قبول کریں کہ جب وہ حق کی آواز کو سنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے حق تو وہ اس وقت قبول کرے نا جب وہ اس کو سنیں، جب وہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو خود ہی اپنے کانوں کو بند کیا ہے، اب وہ حق کی آواز ہی نہیں سنتے تو ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ ان کے کافروں کے اللہ فرماتا ہے دل مردہ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مردہ ہی کہہ دیا کہ وہ زندہ ہو کر بھی وہ مردہ۔ آیت نمبر 37 کے مطابق کافر لوگ طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آیا کرتے اور کہا کرتے، یعنی جیسے کہا کرتے آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، کوئی آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر مطلب گرا دیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ آپ کی باتیں سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے کہتے ہیں اسی طرح سے پورا کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو عذاب الہی کو پکارنا تھا یا بلانا تھا۔ یا کہا کرتے کہ پلک جھپکنے میں یعنی کہ آپ دریا بہا کر ہمیں دکھا دیں، یا کہتے کہ لہلہاتے باغ آنن فانن، جیسے مطلب رات سے دن اور دن سے رات نہ ہو تو جو باغ ہیں وہ سارے سرسبز و شاداب ہمیں نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی دسترس سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بس کہتے ہیں کن اور فیکونا، سب یوں ہو جاتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جو تم کہہ رہے ہو سب پورا کر دیا جائے گا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف عمل ہے، اس لیے اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی پیدائش الگ ہے، اور موت کے لیے بھی جو قوانین اللہ نے بنا دیے ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، ان کی ضروریات کے مطابق ان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی الگ ہیں، غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا ہے، وہ سب غذائیں بھی سارے جانور اور پرندوں کی سب مخلوقوں کی الگ الگ ہے، اور پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور عطا فرما دیا، سمجھ عطا کر دی۔ آیت نمبر 39، 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن بتوں اور دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو اور جنہیں تم نے خدا بنایا ہوا ہے، اگر یہ واقعی تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارنا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جب نجات کے سارے راستے بند ہو جائیں گے نا تو اس وقت بھی اپنے ان بتوں کو پکارنا، اور اللہ فرماتا ہے یقیناً اس وقت ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، تو پھر ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر تم ایک سچے رب کی عبادت کر لو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے اور جب عذاب چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیا کرتے۔
تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے پاک رکھے، اور اللہ ہمیں اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برداری رکھے، اور اسی فرما برداری میں ہمیں اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی اللہ طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔ دعا کرتے رہا کیجئے، ہر وقت ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کس وقت کون سی اچھی بات منہ سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔